ذمہ داری اختیار کی ہے کہ ہم اس سازش کو بے نقاب کرنا چاہتے ہیں جو خود حکومت کے خلاف ہو رہی ہے، اور تسلسل کے ساتھ ملک کو انارکی کی طرف دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس میں سب سے پہلے 2 دنوں تک مسلسل سابق وزیر اعلیٰ سندھ جناب ارباب غلام رحیم کو بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ اس کے بعد متحدہ قومی موومنٹ کی خواتین ایم پی ایز کے ساتھ جو نازیبا سلوک کیا گیا اور جو ان کے اوپر فکرے کسے گئے، جو تانے ان کے اوپر برسائے گئے، وہ بھی اب میڈیا پر ریکارڈ کا حصہ ہے۔ اسی طرح پرسوں شیر افغان نیازی صاحب کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ بہیمانہ تشدد وہ آپ کے سامنے ہے، اور پھر کل متحدہ قومی موومنٹ جو وکلا جو اظہار یکجہتی کے لیے شیر افغان صاحب کی اظہار یکجہتی کے لیے پرامن ریلی نکال رہے تھے، جب وہ ریلی نکالنے کے بعد اپنے دفاتر اور کام کاج کی طرف واپس گئے تو انہیں علیحدہ گھات لگا کر نشانہ بنایا گیا اور انہیں بدترین تشدد ان کے اوپر کیا گیا۔ ہم ان تمام واقعات کی اندھوناک واقعات کی سختی کے ساتھ مذمت کرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک تاثر بھی بہت تیزی سے قائم ہو رہا ہے کہ کسی نہ کسی بہانے سے منتقمانہ سیاست کا راج قائم کیا جا رہا ہے، اور وکلا تحریک کو استعمال کر کے جو سیاسی مخالفین ہیں، جو نظریاتی طور پر جو اختلاف رائے رکھتے ہیں، ان کی آواز کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور انہیں چن چن کر نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ حکومت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس تاثر کو بھی زائل کریں کہ وہ مفاہمت کی سیاست کر رہی ہے، انتقام کی سیاست نہیں کر رہی ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ وقت کی اہم ضرورت ہے، اور آج ہم نے یہ بائیکاٹ کیا تو صرف اس لیے کیا کہ محترم ارباب رحیم صاحب ہوں یا شیر افغان نیازی ہوں، یہ منتخب ایوان کے نمائندے رہے ہیں، شیر افغان صاحب ماضی میں رہے ہیں، اور ارباب رحیم صاحب سندھ کی موجودہ اسمبلی کے بھی منتخب رکن ہیں۔ ان کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی کے لیے، اور کل جو تخریب کاروں نے، شر پسندوں نے، غنڈہ عناصر نے، سب ورشنسٹ نے جو کل وہاں پر خون کی ہولی کھیلی ہے اور جو پرامن احتجاج ہو رہا تھا حق پرست وکلا کی طرف سے اور عوام کی طرف سے، جس پر رینجرز اور پولیس نے فائرنگ کی، اور اس کے بعد یہ تقریب کار شرپسند آئے اور انہوں نے یہ موت کا کھیل کھیلا اور 9 قیمتی جانوں کو تلف کیا اور انہیں موت کے گھاٹ اتارا۔ پاکستانی شہریوں کو ہم اس بدترین جنونیت، یہ تیسرا واقعہ تھا جو 6 وکلا کو جلایا گیا، نظر آتش کیا گیا۔ اس سے پہلے کے ایف سی میں بھی آج سے 1 سال 1.5 سال پہلے 2 سال پہلے ایسا واقعہ ہوا، اور 27 دسمبر کے بعد قائد آباد انڈسٹریل ایریا میں بھی ایک فیکٹری کو جب نظر آتش کیا گیا۔ یہ وہ جنونی ہے جو انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ ہم اس وحشت، بربریت، ننگی جھاریت اور دہشت گردی کے خلاف جو ہے وہ ہم سراپا احتجاج ہیں۔ ان واقعات کی جو تشدد آمیز ہیں ان کی مذمت کرتے ہیں، عوام سے صبر کا دامن تھامے رکھنے کی اپیل کرتے ہیں، انہیں پرامن رہنے کی اپیل کرتے ہیں، اور ایسے میں حکومت کو بھی ہم جھنجھوڑنا چاہتے ہیں، اسے یہ احساس دلانا چاہتے ہیں کہ ایسے میں جو اس کا فوری بروقت جو رد عمل ہونا چاہیے وہ حکومت نے وہ سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا ہے۔ ہم حکومت سے مزید سنجیدگی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اب تک یہ آج ہم نے بائیکاٹ کیا، لیکن کل سے لے کر آج تک 4 روز سے حکومت کی کسی اپوزیشن کی کسی جماعت کے ساتھ حکومت نے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ میاں والی، لاہور، کراچی میں جو کچھ بھی ہوا، عوام کو جو ہے وہ بے دردی کے ساتھ جو ہے وہ
دہشت گردوں کے رحم و کرم پر جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا. تو ہم ان واقعات کی نشاندہی کر کے یہ مطالبہ، اور اس میں ایک بہت اہم پہلو کی طرف میں آپ کی نشاندہی کروں گا کہ یہ جو بار کی سیاست کے جو ٹھیکیدار ہیں یہ بھی غنڈہ راج قائم کرنے میں جو ہے وہ ہراول دستہ بنے ہوئے ہیں. اور میں خاص طور پر یہ بات یہاں کہنا چاہوں گا کہ اس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور کو چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی جنہوں نے BBC کو انٹرویو دیا تھا کہ الٹی گنتی گننے والے منفی قوتوں کے اعلی کار بن رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ نقطہ جو ہے اسے سب سے زیادہ یہ نوٹ کرنے کے قابل ہے. اور یہی اس سازش کا کہ ایک ماہ جب پارلیمان کو آپ نے دیا ہے 1 مہینہ، تو پھر عجلت اور بے صبری کس بات کی؟ ایک آئینی مسئلہ ہے، ایک قانونی مسئلہ ہے، اور اگر سیاسی بھی مسئلہ ہے تو عدالتوں میں یا پارلیمان کے اندر اس مسئلے کو حل کیا جائے گا. اور جب یہ ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر ایک کریڈٹ کی سیاست کے رنگ کو جمانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور وہ کریڈٹ کی سیاست کیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کے کو چیئرمین یہ کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت ہم نے بحال کی ہے محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت، اور یہ ان کا خون ہے جو رنگ لا رہا ہے، اور یہ ان کی مفاہمتی کوششوں کے نتیجے میں کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے، اس کے نتیجے میں جمہوریت قائم ہوئی ہے، جمہوریت کا نفاذ. اور دوسری طرف جو بار کی سیاست کے ٹھیکیدار ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے گزشتہ 1 سال میں جو سڑکوں پر سیاست کی اس کے نتیجے میں یہ جمہوریت بحال ہوئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اصل رسہ کشی جو ہے وہ یہ ہے، اور اس نقطے کو سڑکوں پر عوام و تفہیم کی بجائے، عدالتوں کی بجائے، پارلیمان کی بجائے سڑکوں پر جو یہ اسکور سیٹل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس میں عوام کو پیسا جا رہا ہے اور سیاسی مخالفین کو انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. یہ اصل سازش ہے. ایک سیکنڈ میری بات سنیں. اس نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیے آپ شیر افغان صاحب نے 2 منٹ بات کرنی ہے. دیکھیں یہ ورکر کی جب میری بات سمجھیں گے، یہ بھی سیاسی کارکنان ہیں، ہم ان کی بھی عزت کرتے ہیں، لیکن یہ بھی اعلی کار بن رہے ہیں، یہ بھی بیچارے استعمال ہو رہے ہیں. میں تو خود ان کی بات کر رہا ہوں کہ یہ کریڈٹ کی سیاست. اچھا یہ ارباب صاحب نے کوئی بات آپ کریں گے؟ افغان صاحب ایک منٹ ذرا پہلے سوال بعد میں لیتے ہیں، ذرا ارباب صاحب بات کر لینا. مطلب یہ مطالبہ تو بنیادی طور پر کل پریس کانفرنس میں نے کیا تھا بھائی، اور میں نے سب سے پہلے یہ کہا کہ یہ ایک مرتبہ پھر سیاسی جماعتوں کو آپس میں متصادم کرنے کی اور اس پورے مفاہمتی عمل کو سبوتاژ کرنے کی سازش شروع ہو گئی ہے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت. اور میں نے یہ مطالبہ کیا کہ ان تخریب کاروں کو، شر پسندوں کو، جرائم پیشہ عناصر کو، جنہوں نے 27 دسمبر کے بعد بھی خون کی ہولی کھیلی تھی، شہری زندگی کو مفلوج کیا، شہریوں کو یرغمال بنایا تھا، میں کہتا ہوں کہ انصاف نہ صرف ہونا چاہیے بلکہ ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے. تو ہمارا مطالبہ کوئی اس سے مختلف نہیں ہو سکتا ہے. شیر افغان صاحب آپ پہلے آ جائیں گے. آپ آ جائیں.